السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ولاگ بہت ہی اسپیشل ہے میرے لیے کیونکہ الحمدللہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور کچھ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ شیئر کی جائیں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے فرسٹ ٹائم جاتے ہیں اٹلی سے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم بھی فرسٹ ٹائم جا رہے تھے تو ہم تھوڑا سا کنفیوز تھے، تو آج میں وہ باتیں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی جو لوگ اٹلی سے عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ای ویزا اپلائی کیا تھا سعودیہ کے لیے، اور وہ ویزا ہمیں 5 منٹ کے اندر مل گیا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن از کہ ہم احرام باندھ کے کہاں سے جائیں۔ ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں یا ایئرپورٹ پہ جائیں، تو بہتر یہی تھا کہ ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں اور ایئرپورٹ سے ہی ہم احرام کی نیت کر کے اور پھر ہم ٹریول کریں۔ زیادہ تر لوگ احرام جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی باندھ کے جا رہے تھے۔ سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بورڈنگ گیٹ کے سامنے ہی واش رومس اور وضو وغیرہ کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، تو زیادہ تر لوگ جو تھے جو عمرے کے لیے جا رہے تھے وہ انہوں نے وہیں سے وضو کیا اور احرام کی نیت کر کے وہاں سے تیار ہو کے اور پھر وہ لوگ ٹریول کرنے لگے۔ اس وقت شام ہو رہی ہے اور 4 آورس کی ہماری فلائٹ ہے۔ ہم لیٹ نائٹ انشاءاللہ جدہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، میقات جیسے ہی قریب آنے لگتا ہے تو ایئر لائن اناؤنس کرتی ہے، تو جو لوگ احرام باندھ کے نہیں آتے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے، تو وہ یہاں اس مقام پر آ کے احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں عمرے کی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اور اللہ اللہ وہاں کا کیف دوام، وہ صلاحت سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی دل پہ اپنی جان بھی رہ گئی۔ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اور اللہ اللہ وہاں کا کیف دوام، وہ صلاحت سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی دل پہ اپنی جان بھی رہ گئی۔ تو ابھی ہم اس وقت اپنے لگیج کا ویٹ کر رہے ہیں، پھر باہر نکل کے ہم کوئی پرائیویٹ ٹیکسی وغیرہ لے کے پھر حرم کی طرف جائیں گے جدہ سے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کو پرائیویٹ کمپنیز بھی دکھتی ہیں جو کہ ٹیکسی وغیرہ آپ ایزیلی یہاں سے کروا سکتے ہیں۔ 250 ریال یا 300 ریال لیتی ہیں یہ، اور کچھ شیئرنگ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ شیئرنگ پہ آپ جا سکتے ہو، تو وہ 50 ریال فی بندہ شیئرنگ پہ حرم تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، جب آپ جدہ سے جا رہے ہو تو حرم کی طرف، تو یہ قرآن گیٹ کافی فیمس ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہوٹل، پہلے ہم اپنا سامان رکھیں گے، سامان رکھنے کے بعد پھر ہم حرم کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ تو اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ویڈیو بناؤں گی، اور نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ سیکنڈ ڈے کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جدہ ایئرپورٹ سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا، اور ہم ہوٹل آ گئے ہیں۔ تھوڑا روم کا ویو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو رومز ایزیلی مل جاتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ لوگ ایجنٹ کے تھرو آ رہے ہیں یا گروپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر وہ لوگ وہ ساری چیزیں ہیں، ہوٹلز بکنگ وغیرہ وہ لوگ خود ہی کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ خود بک کروا کے آ رہے ہو تو آپ یہ سفیر المسک بھی بک کر سکتے ہو۔ ہاں تو جناب، عمرہ الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے، اور یہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہمارا سیکنڈ ڈے کی ویڈیو ہے، اور سیکنڈ ڈے ہم یہاں اس اسٹاپ پہ ہمیں ڈراپ کیا ہے گاڑی نے، اور اب ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو حرم کے ویو شیئر کرواؤں گی۔ اس وقت ظہر کا ٹائم ہے کیونکہ فجر میں ہم ہو کے جا چکے تھے، اور
صفائی ہو رہی ہے یہاں پر۔ عمرہ کرنے کے لیے ہم جب آئے تھے تو تقریباً 2-2:30 بج رہے تھے رات کے۔ پھر ہم فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے ہوٹل، تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور اب ماشاء اللہ سے ظہر میں ہم آ گئے ہیں اور ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کعبہ شریف کی طرف جانا ہے تو آپ کو گیٹ نمبر 79 سے انٹر ہونا ہوگا، اور گیٹ نمبر 79 سے صرف ان لوگوں کو انٹر ہونے دیتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو فیمیلس کو تو انٹر ہونے دے رہے تھے، لیکن جو جینٹس شلوار قمیض پینٹ شرٹ یا مطلب احرام نہیں باندھا ہوتا تھا ان کو انٹر ہونے نہیں دے رہے تھے۔ اٹ از مسٹ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ گیٹ نمبر 79 سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اور اللہ اللہ وہاں کا کیف دوام، وہ سلاست رسول آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی دل پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اور اللہ اللہ وہاں کا کیف
رواں وہ صلاحت سکون آفرین رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی دل پہ اپنی جبی رہ گئی۔ تو جناب عشاء کی نماز کے بعد واپس ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے ہوٹل تاکہ تھوڑا سا ریسٹ کر سکیں۔ آپ کو ہوٹل سفیر المسک کا بھی میں تھوڑا سا وزٹ کرواتی ہوں کہ یہ ہم نے booking.com سے بک کیا تھا اور ہمارا ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ کافی اچھا رہا۔ ان کی شٹل سروس 24/7 چلتی ہے جو کہ بہت اچھی رہی ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم جب جانا ہوتا تھا ہمیں تو شٹل ہمیں یہاں سے پک کر لیتی تھی ان کے گیٹ سے، اور جس اسٹاپ پہ وہ ڈراپ کرتی تھی اسی اسٹاپ سے پھر ہمیں واپس پک کر لیتی تھی۔ تو ہوٹل کا ایکسپیرینس بھی ہمارا کافی اچھا رہا۔ ہوٹل کی ایک سیپریٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی، ریویو اور فیڈ بیک دوں گی اس میں اپنا، تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔